بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلئی صاحب، ایک طرف تو عالمی بینک کی ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ کے اندر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان میں 6 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کا کھانا کھانے کے قابل نہیں ہیں. وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. اللہ اور اکبر، اللہ اس میں استغفر سب اللہ سے زیادہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ صوبوں کے نمبر بھی انہوں نے دیے ہیں. اور سب سے زیادہ جو یعنی ایبسلوٹ نمبر اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں سب سے زیادہ ہے، لیکن پرسنٹیج میں دیکھیں تو بلوچستان اور کے پی میں غربت زیادہ ہے. صحیح. اس ایشو کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. دوسرا، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کی نظریں حکومت کے بجائے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے آرمی چیف کی طرف لگی ہوئی ہیں. اچھا، تو تعاقب کر رہی ہیں یہ نظریں جو ہیں ان کا تعاقب کر رہی ہیں. یہ نظریں جو ہیں وہ لوگوں کی توقعات میں اضافہ کر رہی ہیں. اچھا. ایک طرف تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پاکستان ریلیونٹ ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کی نظر میں بھی وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے کوئی اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اسی سے سٹارٹ کیجیے. پتہ نہیں آپ کیا کریں، لیکن مجھے سمجھ نہیں لگی یہ مرچ مسالہ ہے، مکھن ہے، کیا ہے، مجھے نہیں پتہ چلا. بٹرنگ ہے. اچھا، مکھن ہے. مرچ مسالہ بھی ہوتا ہے نا کئی دفعہ. تو خیر اینی ویز میرا خیال ہے کہ پہلے ہم اس پہ بات کریں گے جو سنجیدہ موضوع ہے زیادہ. جو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو اصل جو ہیڈ لائنس آئی ہیں اس جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی کے دعووں یا کلیمز کے برعکس جو زمینی صورت حال یہ ہے کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاورٹی کی جو لائن ہے وہ اوپر جاتی جا رہی ہے. تو یہ ایک تو میرا یہ سوال ہے، پہلے تو آپ تھوڑا سا بریفلی اس رپورٹ کے بارے میں بتائیں، پھر یہ بتائیں یہ کیسی ترقی ہے جس سے لوگ غریب ہو رہے ہیں. اچھا، بڑی کیونکہ یہ اہم سوال ہے. انٹرسٹنگ دعوے حکومت کے یہی ہیں کہ ترقی کر رہا ہے، اور کل بھی وزیر اعظم نے یہی کہا ہے امریکا میں کہ جناب اب تو جناب اب لانچ ہو گئے ہیں ہم اور پتہ نہیں کیا ہونے لگا. مجھے 2 باتیں ورلڈ بینک کی کنٹراڈکٹری نظر آ رہی ہیں. اچھا مجھے جی، ذرا وہ پہلے رپورٹ کو تھوڑا سا شیئر کر لیں پھر آپ. اچھا، رپورٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 25.3% پاپولیشن جو ہے وہ بلو دی پاورٹی لائن رہ رہی ہے پاکستان میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہی ہے. کسی وقت تو شاید 50% بھی کہا جا رہا میں یہی مجھے وضاحت اگر کرنے دیں گے تو میں کروں گا. پچھلے سال جون میں ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی. اس رپورٹ کے اندر انہوں نے جو پاورٹی کی ڈیفینیشن ہے جو پہلے کسی زمانے میں $1 اے ڈے تھی، پھر $2 اے ڈے ہوئی، اس ڈیفینیشن اور تھریش ہولڈ کو تبدیل کیا. اور پاکستان جو ہے جو پہلے $3 پر ڈے کے حساب سے تھا اس کو 4.50 پر ڈے کے حساب سے انہوں نے $4.5 سے مڈل اینڈ ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان فال کرتا تھا. تو اس کے مطابق جون میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کی جو خطے غربت ہے وہ کوئی 45% لوگ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. اس پہ حکومت پاکستان نے تنقید کی. تو یہ جو لیٹسٹ رپورٹ 2 دن پہلے انہوں نے جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ جو گلوبل پاورٹی کی انڈیکس ہے ہم اس کے بنیاد پہ پاکستان کا وہ پاورٹی اسٹیمیٹ نہیں کر رہے، بلکہ جو نیشنل پاورٹی نمبر ہے اسی کے حساب سے، چونکہ 2018-19 کے بعد کوئی نیا سروے پاکستان میں نہیں ہوا. تو اب 2024 کا جو ہے نمبر جو انہوں نے پروجیکٹ کیا جو کہ 2017-18 کے مطابق وہ کوئی تقریباً کوئی 17-18% کے لگ بھگ تھا. تو وہ بڑھ کر اب 25% ہو گیا. تو یہ پروجیکشن ہے ورلڈ بینک کی. ایک تو پہلے جو نمبر انہوں نے دیا وہ 45%، دوسرا یہ نمبر دیا کہہ رہے ہیں میں کنٹراڈکشن کہہ رہا ہوں. اچھا، دوسری جو بات امپورٹنٹ کی ہے انہوں نے، دوسری بات امپورٹنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کا گروتھ ماڈل ہے جی وہ انسفیشینٹ ہے.
غربت کو کم کرنا ہے. یہ اہم میرا خیال ہے بات ہے اس حوالے سے. بل یہی میرے جو سیکنڈ کویشچن تھا آپ سے کہ یہ پھر کیسی گروتھ اور ترقی ہے جس میں لوگ غریب ہو رہے ہیں. میں یہی بات ہے نا. اچھا یہ گروتھ ماڈل ڈکٹیشن کس کی ہے؟ آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی. نہیں اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو گروتھ ماڈل پاکستان اپنے ہے. وہ میرا خیال ہے میں نے جو خبر پڑھی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جی. یہ گروتھ ماڈل بیسیکلی اسی گروتھ ماڈل کی بنیاد پہ تو آپ نے آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے مل کر پاکستان کو پیسے دیے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں، ایک طرف آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ انسفیشینٹ ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ یہاں پہ میری نظر میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ گروتھ ماڈل سارے کا سارا وہ نہیں دے رہے. اور رپورٹ میں بھی کسی حد تک ایسا لکھا ہوا ہے اگر آپ پڑھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اپنے بھی فالو کرتا ہے چیزیں جو کہ ہم ان کو نہیں روکتے ہیں. اصل میں آپ کو بتاؤں دوسری بات انہوں نے جو بات کی ہے نا، مجھے اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو ایکسپلین کرنے کے لیے 1 منٹ چاہیے نا. انہوں نے کہا جی کہ یہ گروتھ کا جو نمبر ہے، انفلیشن جو ہے پچھلے سالوں کے دوران بڑی زیادہ رہی ہے. پاکستان نے اپنی ٹریڈ کے اوپر بڑی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھیں. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ ذرا چیزوں کو اوپن اپ کریں. تو اس چیزوں کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گروتھ ماڈل کے ساتھ جو غربت ہے وہ کم نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ انہوں نے کہا پھر ریونیوز پاکستان جنریٹ نہیں کر سکا، ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان نہیں بڑھا سکا، پاور سیکٹر کی ریفارمز جو ہے وہ پاکستان نہیں کر سکا. یہ وہ ساری دلیلیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اچھا ایک تو جو آپ نے کانٹرڈکشن کی بات کی نا 45% اور 25% والی، میری رائے میں اگر اس کو ایک اور نظر سے دیکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے انہوں نے اگر گلوبل پہ کیا تو اس دفعہ پاکستان نے کہا جی کہ بڑا شور کیا ہے، ظاہر ہے آپ ایک الارمنگ فگر دے رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ چلے جی ہم وہ لوکل والی پہ کر لیتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہے میری نظر میں، ہر دو صورت میں پاورٹی تو بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے. یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں ریشو 45 اور 25 کی، وہ متاثر میرا خیال پہلے وہ تھی کہ پہلے ان کا فارمولہ اور تھا. اب ان نے ان کو کہنے پہ اگر فارمولہ بھی چینج کیا تو لیکن نمبر تو نہیں نا وہ کم کر سکتے. 1-2 چیزیں جو الارمنگ میرا خیال ہے بات کریں اس میں جو میں نے پڑھی ہیں انہوں نے کہی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 2001 سے 15 تک یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا. مشرف کے زمانے میں غربت کم ہوئی ہے. نہیں 15 تک، 15 کے بعد انہوں نے کہا جی 18 تک یہ گریجولی وہ 1% ایوری ایئر کم ہونا شروع ہو گئی. اور 18 کے بعد تو مسلسل ڈکلائن میں جانا. میری بات سن لیں، یہ بھی مجھے ایکسپلین کرنے دیں. وہ کہتے ہیں یہ 2001 سے لے کر 2015 تک ہر سال 3 percentage points جو ہے وہ غربت گر رہی. بالکل 15 سے لے کے 18 تک 1% یہ 1% پرسنٹیج پوائنٹ جو ہے وہ گرنی شروع ہوئی. لیکن 18 کے بعد یہ کم ہونے کے بجائے بڑھنی شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں اپنے الفاظ میں اگر بیان کروں، مشرف صاحب کے زمانے میں اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بائی اینڈ لارج، چونکہ ان کا 99 سے لے کر آپ 2007-8-9 تو کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں زرداری صاحب صدر بن گئے تھے. غربت جو ہے وہ کم ہوئی. پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی غربت کم ہوئی. جو پی ایم ایل این کا زمانہ تھا 2013 سے 2018 تک، اس میں پہلے 3 سال کے اندر تو غربت کم ہوئی، لیکن اس کے بعد اس غربت کم ہونے کی سپیڈ کم ہو گئی. اس کے بعد پی ٹی آئی کا جب زمانہ آیا تو غربت بڑھنے کی سپیڈ بڑھ گئی. غربت بڑھنے کی سپیڈ بڑھی. اور اچھا صرف پی ٹی آئی کے زمانے میں نہیں، جب پی ڈی ایم کا اور یہ جو بعد سے مسلسل ہائیبرڈ رجیم آیا 7 سال ہو گئے نا، اس میں غربت جو ہے وہ تقریباً 7% بڑھ گئی. 7 سال میں بڑھنا ہی شروع ہو گئی نا. اب اس کو ایک اور طریقے سے اگر ہم پولیٹیکلی بھی ٹرانسلیٹ کر لیں تو جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہوئی جی جنرل باجوہ کے دور سے، بلکہ راحیل شریف کے فیض حمید صاحب یار فیض حمید ایک ٹارگٹ سنگل آؤٹ نہ کیا کرے نا. یہ تو انسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں کہ 2014 سے جو سسٹم شروع ہو گیا تھا پوکنگ وار، اس کے بعد سے پھر مسلسل ہم ڈکلائن ہی دیکھتے ہیں. تو کس طریقے سے دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کی گروتھ سے اور پاورٹی سے جڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد مسلسل جو انٹرونشنس ہیں. اور اب میں اسی لیے آپ سے سوال کرنا، ایک انہوں نے جو الارمنگ بات کی وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے یوتھ کے حوالے سے. یوتھ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں بالکل کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے. اور تعداد 38 کتنی کچھ مینشن کی ہے انہوں نے 38% کے قریب.
اور صوبوں میں بھی جس طریقے سے بلوچستان چونکہ کانفلکٹ زون ہے، فار فلنگ ایریا ہے، ڈیولپمنٹ ہے نہیں، انٹرنیٹ وہاں پہ کنٹرولڈ ہے، سسٹم وہاں پہ کنٹرولڈ ہے، کے پی وہاں میں پہ بھی غربت وہ بڑی ہے. کے پی میں بھی ایسی ہی بدقسمتی سے صورت حال ہے. پنجاب میں نسبتاً کم ہے، لیکن پنجاب چونکہ آبادی زیادہ ہے تو وہ پنجاب میں سب زیادہ زیادہ غریب ہو لوگ جاتی ہیں. ہے. پھر رورل اور اربن کا بھی انہوں نے بتایا کہ اربن بالکل میں ذرا کم ہے لیکن رورل میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے. بالکل. پھر رورل اربن کی ایک ڈیفینیشن بھی بڑی اچھی انہوں نے کی ہے کہ ہم زیادہ رورل کو بہت زیادہ کور کر رہے ہیں، لیکن بہت سارا رورل ایریا ان کے مطابق اربن ہو چکا ہوا ہے لیکن مانا نہیں جاتا. بالکل یہ انہوں نے تو مینشن یہ کی ہے. لیکن یہ مجھے صرف آخری یہ بتائیں کہ پھر یہ کیسی جو کلیمز ہیں ترقی کے یہ کیسے ہیں، یہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، آپ کی یہ بتائیں. چلے تنقید نہیں ہم کرتے، ہم تعمیری تعمیر تنقید کی کرتے بات ہیں کرتے ہیں. کہ ٹھیک کیسے کیا جائے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ساری باتیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کوالٹی کی نہیں ہے. پاکستان میں رورل جو اکانومی ہے وہ خراب ہوئی ہے، پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ پاکستان کی متاثر ہوئی ہے. اب ٹھیک کیسے کریں؟ ریمیٹنسز کی وجہ سے غربت میں کمی میں جو ہے وہ مدد ملی ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر لکھی ہیں. ایک بات جو آپ نے کی انٹرونشن کی اس پہ مجھے کرنے دیں اور اس پہ میں اسی کو لنک کرتا ہوں. دیکھیں میں بڑے تسلسل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور میرے دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن مجھے کرنے دیں یہ بات. کر لیں جی، مجھے بھی پتہ. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں غربت کم ہوئی. آج پاکستان کو انٹرنیشنلی لنکیجز ایسے مجسر آ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اسی ٹائم بہتر ہو سکتی ہیں. ایک طرف امریکہ ہمارے ساتھ خوش ہے، چائنا بھی آپ کو بتایا جے سی سی کی میٹنگ ہے اور اس میں کچھ پازیٹیو آؤٹ کم ٹھیک ہے، آگے B2B جو ہے وہ ہوگا. سعودی عرب بھی ہم سے خوش ہے. یہ عمران خان کے ساتھ جو آپ نے وہ کیا اسے کہتے ہیں ایک ویر ڈالا ہوا ہے، اس ویر کو تھوڑا سا کم کریں، کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو انشور کریں تاکہ بات آگے بڑھے، ورنہ بات آگے نہیں بڑھے گی. لیکن آپ بھی جائیں نا، اتنے جرنلسٹ لسٹ میں نام لکھواتے ہیں تو جائیں خان صاحب کو بھی جا کے سمجھا کے آپ دیکھ لیں. ان کو تو سمجھایا نہیں جا سکتا. تو پھر آپ دوسری ایک پارٹی کو نہیں نا بلیم کہہ رہے ہیں یار. میں نہیں بلیم کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی راستہ نکالے. راستہ تو عمران خان نے نکالنا تھا، کئی دفعہ کہا گیا تھا لیکن وہ خود نہیں نکالتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو لتاڑتے جائیں جی. یہ ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا بھی خوش اور سعودی عرب بھی خوش، آخری بات اس پہ کر لیں، اور امریکہ بھی خوش. بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ پیپل سینٹرک کتنی ہیں، وہ عوام پہ اور لوگوں پہ کتنی فوکسڈ ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے. صرف انویسٹمنٹ کے نعرے، تعلقات اچھے ہو جانے سے لوگ تو نہیں خوشحال ہو جانے بھائی. اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ یہی تو یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں بھائی کہ آپ کا گروتھ ماڈل صرف کلیمز پہ ہے کہ میرے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہو گئے، چین سے JCC ہو گئی، یہ ہو گیا. بھائی غریب کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو بنیادی ترقی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ تعلیم اور صحت کے لیے کیا کیا؟ روزگار کے لیے کیا کیا؟ لوگوں کی توقعات جو نعرے آپ مارتے جائیں جی، آپ ہی نعرے مار رہے، لنکیجز بڑے ہو گئے. لنکیجز جس سے مرضی بڑھا لیں، میری صحت پہ کوئی فرق پڑے گا جب ایز اے عام آدمی؟ تو مجھے بتائیے گا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ مواقع ہی ان کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ لوگوں کی کیا توقع ہے اور وہ کون سا واقعہ ہے. لوگوں کی توقع کیا؟ بندہ کھمبے پہ چڑھ گیا، کیا ہوا؟ لوگوں کی توقع بھی تو فیلڈ مارشل سے ہی ہو گئی ہے نا، جو آپ نے کہا. اسی لیے میں نے کہا کہ تعاقب کر رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں، کہ وہ کھمبے پہ چڑھ گیا ہے ایک اسلام آباد کا نوجوان جناب. تو اس نے کہا جی کہ میں جو کہا گیا کہ وہ فیلڈ مارشل سے ملنا چاہتا ہے. فیلڈ مارشل تو امریکہ گئے ہوئے ہیں، نہیں تو شاید مل لیتے ویسے میرے خیال میں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں مذاکرات بھی اگر کروں گا نا اترنے کے لیے، جو میرے مطالبات ہیں، تو وہ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب سے کروں گا. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے، کشمیر چوک کا واقعہ ہے یہ. بالکل جناب، یہ مین آپ کے ریڈ زون کے پاس. تو وہ اونچے کھمبے پہ چڑھا، پھر پولیس نے کوئی ترلے منت کر کے اتار لیا اس کو. تو وہ اگر فیلڈ مارشل سے لوگوں کی اتنی توقع ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں اب کیا وہ بھی کوئی نظر کرم کریں گے کہ نہیں. میں تو ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ رحم علی جا رحم، کوئی مہربانی فرمائیں، کوئی آپ بھی نظر التفات ادھر بھی کر لینا. آپ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، عوام کو بھی دیکھیں، عوام منتظر ہے. لیکن اس نوجوان کے بارے میں آپ کو 2-4 دلچسپ چیزیں بتا دوں جو ہمیں پولیس کے ساتھیوں نے بتائی، دوستوں نے. یہ کوئی نوجوان تھوڑا سا عادی مجرم ہے، اور یہ چوتھی دفعہ یہ کھمبے پہ چڑھا. عادی مجرم ہے، کھمبے پہ چڑھنے کا عادی مجرم ہے. چوتھی دفعہ کھمبے پہ چڑھا ہے. پہلی دفعہ جب یہ کھمبے پہ چڑھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے. تو جو اسلام آباد پولیس نے ایک اچھا کام کیا کہ وہ مارکیٹنگ کمیٹی سے مل کے ان کو کوئی جاب شاب ان کا کوئی بندوبست کر دیا. پھر یہ دوسری دفعہ جب چڑھے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے پولیس تنگ کرتی ہے. تو اس کے جس پولیس نے نوکری دی تھی کہ اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا. الائجلی شگلن بات کر رہا ہوں.
اس کے بعد تیسری دفعہ جب یہ چڑھے تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹریفک پولیس والے میرا چلان کر دیتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ان کے پاس گاڑی بھی کوئی نہیں ہے، عادت پڑ رہی ہے، گاڑی بھی کوئی نہیں ہے شاید، لیکن شکایت شکایت پولیس کے خلاف. اور اب چوتھی دفعہ جب انہوں نے چڑھے تو انہوں نے کہا کہ پولیس نے نہیں گال سن دی تو سیدھا. اور دیکھیں بیچ میں انہوں نے وزیر اعظم کو غائب بھی کر دیا بیچارے نے، سیدھا فیلڈ مارشل پہ بندے کا نام کیا ہے؟ نام کو چھوڑے آپ یار، ان کا کام دیکھیں آپ کیا ہے. کام دیکھیں ان کا. انہوں نے فیلڈ مارشل پہ ڈائریکٹ جمپ کیا. امید ہے فیلڈ مارشل جب واپس آئیں گے ان سے ملیں گے. لیکن فیلڈ مارشل گئے بہرحال یا کھمبے پہ چڑھے ہوئے؟ اتار لیا تھا 2-3 گھنٹے میں پولیس نے. ڈی آئی جی خود آئے تھے، جواد طارق، وہ خود ان کو لے کے گئے، پھر ان کو چھوڑا. انہوں نے ان کی کوشش کی ہوگی کہ یار کوئی مہربانی فرماؤ، فیلڈ مارشل صاحب تو تھے آئے نہیں، میں آ جانا. لیکن فیلڈ مارشل صاحب کا دیکھیں ایک امپیکٹ تو ہے. اور یہ امپیکٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں وہ لوگوں کو سنتے. ابھی اس سے مجھے یاد ہے کہ بہت بڑے جو ہمارے صحافی جن کی آپ بڑی زبردست نام لیتے ہیں ہمیشہ، سہیل مڑائچ، اور جو معاملات ان کے ساتھ پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں، وہ کالم اور وہ ملاقات کے بعد اس پہ ہم نے ڈسکشن بھی کی تھی تھوڑی سی. تو وہ میری معلومات کے مطابق وہ اب کچھ عرصہ کے لیے واپس آئے تھے، اور اب کچھ عرصہ کے لیے ود فیملی وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. کہاں گئے وہ میرا خیال ہے لنڈن ابھی گئے ہیں، لیکن آگے شاید اور بھی کوئی ڈیسٹینیشنز ہوں ان کی، کوئی بھی جا سکتے ہیں دنیا میں. لیکن وہ پھر میرا خیال ہے کہ اب کچھ حالات موقف ہوں گے میرا خیال ہے تو وہ واپس آئیں گے. لیکن یہ طے ہے کہ وہ چلے گئے ہیں. بلکہ وہ تو لنڈن میں انہوں نے ایک تقریب میں بھی شرکت کی. لیکن یہ اس دفعہ ان کا جو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اب ان کا جو یہ ٹینیور ہوگا، اور صورتحال جب تک بہتر نہیں ہوتی ان کی. اور آپ کو پتہ ہے وہ زیر عتاب والی بات ہم فیلڈ مارشل کی اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو بھی جو انہوں نے اپنے کالم میں ابھی آخری لکھا ہے کہ لنڈن میں جو اوورسیز پاکستانیز کی تقریب تھی، ان کی دعوت تھی ان کو، لیکن وہاں پہ ان کو کچھ لوگوں نے درمیان میں اشارہ دیا کہ آپ مہربانی کر کے نہ آئیں، آپ کو کوئی یہاں پہ دیکھنا نہیں چاہتا یا بلانا نہیں چاہتا. اب ان کا خیال ہے جو انہوں نے کالم میں لکھا کہ شاید یہ وزیر اعظم نے نہیں کیا، نیچے کچھ لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہ ہو گیا کہ ان کی انٹری تو روک دی نا. اور یہ میرا خیال ہے کہ قابل فکر اور قابل احتجاج بات ہے. اس چیز کی بھی مذمت کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے اگر آپ کسی کی چیز سے جس کو آپ نے کہہ بھی دیا، کنڈیم بھی کر دیا، اس کے بعد اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ تو پھر بڑے لوگ ہیں پھیلا سکتے ہیں. صحیح ہے جی. میرے خیال میں ہم نے دونوں باتیں کافی کمپریہنسولی کور کر لی ہیں، اور میں تو اس پہ کچھ نہیں بول رہا. کس پہ؟ ان ساری باتوں پہ میں نے کوئی بات نہیں کی. آپ نے تو کہا جناب لائم لائٹ میں آ گیا پاکستان، ماشاءاللہ فیلڈ مارشل صاحب. نہیں، میں تو تعریف کر رہا ہوں. دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں، دنیا جو ہے نا، دنیا وہ بہادروں کے ساتھ ہوتی ہے. یو آر رائٹ. کوئی بھی شخص، لیکن یہ بہادری جو ہے نا، انڈیا کے خلاف ڈیمانسٹریٹ کس نے کیا؟ میں نے اور آپ نے. ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وہ پاکستان کو نا لائم لائٹ میں لائیں، پاکستانیوں کو بھی مہربانی کر کے ساتھ ساتھ لائم لائٹ میں لے آئیں نا. لا رہے ہیں نا، اور کوئی نظریں گرم کریں ادھر. It requires some time. ادھر بھی تھوڑا سا بہادری کا It requires few years. اچھا few years. کان یعنی ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ 2030 تک، باقی تو اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا، 2030 تک ادھر ہی ہیں. کون؟ یہ پاکستان کے مالک ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے مالک تو دیکھیں اللہ ہی پاکستان کا مالک ہے، باقی چھوڑیں، یہ دنیاوی مالک ہیں. یہ پریڈکشن جو آپ کریں، میں اس کو بھی کنٹراڈکٹری سینس میں کرتا ہوں کہ آنے والے وقت کے بارے میں خدارا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں ٹھیک ہے، خواہش ہو سکتی ہے، آپ کا کلیم ہو سکتا ہے، لیکن کہا کچھ نہیں جا سکتا. کوشش پوری ہوگی. یہ حکومت کب تک ہے؟ کوشش پوری ہوگی جب تک اللہ چاہے گا. ٹینیور کب تک ہے؟ کن کا؟ ان کا تو ابھی یار الیکشن ہوا ہے 24 میں، تو 29 تک ہے. تو میں 30 کی بات کر رہا ہوں، 29-30 کا میں بھی کہہ رہا ہوں. تو میں نے کون سی ایسی بات کی ہے؟ آپ کہتے تھے کہ وہ پتہ نہیں، آئیڈیلی آپ کہہ لیں. مجھے یہ بتائیں، ان کے لیے ایک نوٹیفکیشن آپ کہتے تھے ریکوائرمنٹ ہے، نومبر میں شاید ہونا ہے. کوئی نوٹیفکیشن کی بات سنی ہے آپ نے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی سپٹمبر ہے نا، سن لیں گے جب وقت آئے گا. تو نوٹیفکیشن کیا ہے؟ آرام سے یہ کیبنٹ ڈویژن یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کر دے گا، یا ڈیفینس والے کریں گے. میں کہتا ہوں آپ اس طرح نوٹیفکیشن نہیں ہوتے. یہ شہباز شریف کی حکومت ہے، خدا کا خوف کریں. اب نوٹیفکیشن ہوگا تو سر عام ہوگا، پبلک میٹنگ میں ہوگا، تقریر میں ہوگا. تو ہوتا ہی ایسے ہے نا، نوٹیفکیشن چھوڑ کے ہوتا ہے. آپ نے یہ کیا ہے، میں آپ کو یہ کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ وہ کریں. اچھا، پبلک میٹنگ میں کریں. میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں.
باقی جو معاملات ہیں دیکھیں کس طرف جاتے ہیں. چلے ہم نے کافی ساری باتیں مکمل کر لی ہیں. میں تو بولنا ہی نہیں چاہتا تھا, آپ نے مجھے زبردستی بلوایا. لیکن آپ جو کچھ آج کل بول رہے ہیں نا لوگ سن رہے ہیں ہاں, لوگوں اور کو سمجھ بھی رہے ہیں. سمجھنے دیں نا لوگوں کو, اچھی بات ہے. اچھی بات. لیکن عمران خان کا کلا کما کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا, عمران خان کی بھی کوئی ترلا منت کرنے جا کے نا کلا کما کرنے, ادھر آپ یہ کوشش کر دکھاتے ہیں کہ آپ ان سے بڑے اچھے بھی ہیں اور پھر اپنا پیغام ادھر دیں جائیں. کدھر جن کی بات کر رہے ہیں آپ, جنہوں نے یار مجھے پاکستان کو اس لائم لسٹ میں لائٹ میں شامل ہی لایا, نہیں کرتے, میں کیسے جاؤں؟ کمال ہے. پھر آپ کیا خدائی کی خدمت گار ہیں, رضا کار ہیں؟ رضاکار, یس. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ان کو رضا کاری کی بجائے بھرتی کریں جناب, میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجئے. حالانکہ ہم یہ پروگرام جو آج کل جوڈیشری میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے نہیں کیا. لیکن بڑے ساتھی کر رہے ہیں ہمارے. لیکن اس پہ بھی بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.